دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ دلوں میں سلگتی آگ لیے ہوئے ہم لوگ محبتوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ آنکھوں میں بجھے خواب لیے ہوئے ہم لوگ دیپوں کے منتظر ہیں۔ تن پہ رات کی چادر لپیٹے تن پہ رات کی چادر لپیٹے ہوئے ہم لوگ سویرے کے منتظر ہیں۔ شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، شاید ہم کچھ کیے بنا ہی اے نور باہو، نعمتوں کے ڈھیر کے منتظر ہیں۔ اللہ کے تمام دوستوں کو آج کے رمض حق میں ایک عرصہ کے بعد لائیو ویڈیو میں خوش آمدید اور حق اللہ بسم اللہ۔ امید ہے آپ کی عید جو ہے وہ اچھی گزری ہوگی اور آپ نے اپنے لیے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے رب اور رسول کی رضا جو ہے اور حاصل کی ہوگی، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھ کر، اور دلوں کو جوڑا ہوگا، جو روٹھے تھے انہیں منایا ہوگا، جو ٹوٹے ہوئے تھے انہیں جوڑا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج میں سوچ رہی تھی کہ میں کون سی جو ہے ایک آپ سے فی البدی جو بات کروں لائیو پروگرام میں رمض کی حق کے متعلق، کہ اصل میں بھید کیا ہے، نماز پڑھنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، کیا کار فرما ہے، اس میں والدین کا کیا رول ہے۔ تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ سارے دانشمند لوگ ہیں، بصیرت والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ والدین جو ہوتے ہیں نا وہ مثال ہوتے ہیں ماں باپ بچوں کے لیے۔ جو وہ کرتے ہیں کہتے ہیں بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں تھیوری جب بھی بنتی ہے نا تو 100% نہیں تو اگر 85% یا 90% جو ہے تھیوریٹیکلی ویسا ہو تو اس کو وہ تھیوری بن جاتی ہے۔ یعنی پیرنٹس ہی ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو یقیناً آپ کا بچہ بھی جھوٹ بولنے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ میرے ماں یا میرے باپ نے تو نہیں ایسا کیا۔ اسی طرح سے رہی نماز پڑھنے کی بات، تو اگر ہم خود پڑھیں گے نماز تو ہمارے بچے جو ہیں وہ نماز پڑھیں گے۔ اب کئی جو ہے وہ کہ ایک دم سے تو انسان جو ہے وہ نماز قائم کرنے پر یا دائمت الصلاۃ پہ تو نہ آ جاتا۔ یہ تو کوئی بڑا جو ہے بلوغت اور روحانیت کی منزلیں جو طے کرے تو پھر وہ کہیں آ کر جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے، پھر وہ نماز عشق جو کہیں قائم ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں آپ کے گھر، خدا کے لیے آپ ان کو بتائیں جب ان کی خاص ایج، جیسا کہ سنت رسول کے مطابق ہے کہ ان کو جب ایک خاص عمر کو پہنچے 7 برس کے، یہ سے زائد، تو ان کو وضو کا طریقہ بتانا کہ ایسے بیٹے یہ نماز جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ وہ خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ سجدہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ خود اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پڑھنا ضروری ہے نماز۔ آپ اگر کہیں گے نماز پڑھے بغیر جو ہے کوئی بچہ یا بڑا جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ قیم الصلاۃ اور دائمت الصلاۃ پہ پہنچے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، سیڑھی ہے نا، پہلی سیڑھی دوسری سیڑھی، یہ ایک دم سے نہیں تو چھلانگ لگا کے آپ نے چھت پہ پہنچ جانا۔ الف سے بچے کو یہ تو پتا ہے کہ انار ہوتا ہے، جب الف سے یہ بھی پتا ہوگا کہ اللہ ہے تو پھر اس کی حقیقی جو ہے اس کا فریم ورک جو ہے وہ سیٹ ہوگا۔ میم سے ماں، میم سے محبت اور میم سے محمد، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے اور میں نے ہی کرنا ہے مل کر۔ یہ دلوں اور ذہنوں کو بچوں کو ہم نے ہی سوچ دینی ہے۔
وہ جو آپ پہلی اینٹ رکھیں گے نا وہ، اور صحیح جو ہے وہ اس کی بیس بنائیں گے، تو پھر وہ وہی آگے بن کر ایک مضبوط عمارت بنتی ہے۔ اگر بیس ہی نہیں ٹھیک، اس پر جتنی مرضی آپ عمارت تعمیر کر دیں وہ گر جائے گی۔ اگر ایک بچہ، یہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پہلی کلاس میں داخلہ نہیں لیتا، اسکول ہی نہیں جاتا، تو وہ کیسے بی اے ایم اے کرے گا؟ ایک بچے کو اب یہی نہیں بتاتے، اس کے جو بے شک ظاہری باطنی روحانی آپ کو پتہ ہے بے شمار فائدے ہیں وضو کرنے کے، اور سارے یہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری نمازوں کی، ہماری عبادت کی، یہ ہماری بہتری کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ ہم پہ دین و دنیا رویل ہو۔ تو آج کی جو خاص بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر بچوں کو صرف صبح اٹھ کے بجائے یہ کہ وہ ٹی وی دیکھیں یا اور چیزیں جو ہیں، اب تو نیٹ سے موبائل پہ کھیلیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، جب وضو کرتے ہیں تو ساتھ کھڑے کر لیں انہیں بھی۔ باپ اور ماں جو ہے اس بات کا والدین تھوڑا سا خیال کریں، اور یقین جانیں اگر وہ ایک مصنون طریقے سے وضو کرنا ہی سیکھ لیتے ہیں نا، تو آدھی آپ کی بھی پرابلم سالو ہو جائیں گے، اور آپ کے بچے کی آنے والی جو مستقبل ہے وہ بھی سنور جائے گا۔ میں کوئی بڑی مذہبی انسان نہیں، اس طرح سے میں کہوں کہ میں بڑا جو اس طرح سے، نہ میں کرٹیسائز کر رہی ہوں، لیکن میری ضرور بڑے ہو کر جب میں نے انالیسس کیا، یہ ایک خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی ہے، اور آج میں اپنی یہ خواہش آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگی ہوں کہ کاش جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ہم اسے امی ابا کی جائے، مما پاپا کی بجائے پہلا نام اگر اللہ سکھا دیں، دوسرا نام محمد سکھا دیں، میرے خیال میں اس کی جو آدھی پرابلم ہے آئندہ فیوچر میں جو ہے، وہ میرا یقین ہے کہ وہ بہت سارے جو ہے وہ جو شرور ہے نا جو 21ویں صدی کے، ان سے وہ بچ جائے گا۔ بہرحال یہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنی ایک رائے ہے جو میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو نماز پڑھنا ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کو حقیقی معنوں میں فالو کرنے کے لیے، لیکن آپ خود نماز پہلے پڑھیں گے تو آپ کے بچے پڑھیں گے، پھر آپ خود قائم کریں گے تو آپ کے بچے بڑے ہو کر قائم کریں گے۔ اور آپ میں سے کوئی قسمت والا اگر دائمت الصلاۃ پر نماز عشق پہ آنا چاہے گا تو بچے نماز عشق پر آ سکیں گے، ان کو مراحل سے گزرنا پڑے گا، ڈائریکٹ جو ہے آپ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے بچوں کے لیے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ایک جس چیز کا خیال کریں، ایک اچھے انسان بنائیں انہیں، ایک اچھا شہری بنائیں، اور سب سے بڑی بات جو ان ساروں سے پہلے، جب یہ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اچھا امتی ہو۔ لا الہ الا اللہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کاش آپ انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بننا بھی سکھا دیں۔ یقین جانیں ہر گھر میں کلمہ طیبہ ہوگا، ہر گھر سے شجر طیبہ جو ہے وہ جو ہے پھوٹے گا، اور اس کی روشنی دور دور تک جائے گی۔ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں، حق اللہ، بسم اللہ۔